اہل تشیع کے ہاں جس لیول کی بدعت آ چکی ہوئی تھی، جس قسم کے شرکیہ عقائد آ چکے ہوئے تھے، اس چیز کی ضرورت تھی کہ کوئی ایک بڑی پرسنالٹی جو ان کے اندر سے اٹھیں اور ان کی اصلاح کی کوشش کریں، اور وہ اللہ تعالیٰ نے سید جواد نقوی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کی شکل میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے اہل تشیع کے مکتب میں ایک مصلح اور ایک منجی اور ہادی کے طور پہ انہیں بھیجا ہے۔ آپ دیکھیں حوصلہ بات کرنے کا، اتنے بڑے وہ عالم دین ہیں، ان کے لاکھوں میں فالوور ہیں، اتنا بڑا ان کا مدرسہ ہے، پھر گفتگو وہ ساری ورلڈ پالیٹکس پہ بھی ان کے ہر ویکینڈ پہ لیکچرز آتے ہیں اختلافی موضوعات پہ۔ یہی باتیں جب میں کرتا ہوں لوگوں کو بڑی بری لگتی ہیں۔ وہ اپنے ہزاروں کی پبلک میں، آپ ذرا دیکھیں وہاں کتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کے جمعے کی گیدرنگ میں، عام گیدرنگ میں کتنے لوگ ہوتے ہیں، اتنی بڑی مسجد آپ کو لاہور میں نظر نہیں آئے گی۔ پھر وہ ٹرپل سٹوری بنی ہوئی ہے۔ تو پچھلے دنوں ان کی ویڈیو اپلوڈ ہوئی، میں کہتا ہوں یہ بہت جگرے والی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو غالی شیعہ ہیں ہمارے اندر، یہ قادیانیوں سے بھی بدتر ہے۔ یہ جملہ میں بول دوں کتنی آگ لگتی ہے۔ میں نے بولا ہے، یہ نہ سمجھے کہ میں آگ سے کوئی ڈرتا ہوں، ہم تو کہتے ہیں لگے آگ، یہ آگ لگے گی تو آپ کے فرسودہ نظام جو ہے نا وہ جلے گا اور نیچے سے پھر نیا نظام سامنے آئے گا۔ پھر انہوں نے کہا کہ قادیانی ختم نبوت میں شرک کر رہے ہیں، اور ہمارے جو غالی ہیں یہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرتے ہیں جب یہ کہتے ہیں علی اللہ یا حسین جل جلالہ۔ تو کہتے ہیں آپ ذرا انصاف سے فیصلہ کریں کہ ایک وہ گروہ ہے جو رسول اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، ہم نے اسے دار اسلام سے نکال دیا، یعنی قادیانی، اور ایک اعلانیہ ہمارے سٹیجز کے اوپر اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہا ہے، اور ہم ان کو پیسے دے کے اپنے سٹیجوں پہ بلاتے ہیں۔ ان کو تو ان سے پہلے اسلام سے باہر نکالنا چاہیے۔ یہ جواد نقوی صاحب کہہ رہے ہیں، کتنے حوصلے کی بات ہے۔ پھر انہوں نے اگلے دن اس سے بھی ذرا سخت باتیں کی۔ انہوں نے کہا کہ غالی شیعہ تو قادیانیوں سے بدتر ہیں، لیکن جو صوفیاء کا طبقہ ہے، خصوصاً انہوں نے بریلوی مکتب کی بات کی، ان کا معاملہ ہمارے غالی شیعہ سے بھی آگے بڑھ چکا ہے، اس لیے کہ غالی شیعہ تو علی کو اللہ کہتے ہیں نا، یہ کہتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی نے اللہ کو بھی روح واپس لے لی۔ ہاں، اب لاجیکلی سپیکنگ آپ دیکھیں نا ذرا، جب میتھمیٹیکل ایکویشنز بنتی ہیں نا پھر ویسے ہی بنتی ہیں۔ وہ آپ نے سنا نہیں، وہ جمال الدین قادری بغدادی صاحب کہتے ہیں کہ جی چھڑ دو عبد القادر پیچھے پہ گیا، یعنی جس طرح دو پلوان اکھاڑے میں اتر آئے، تو مجھے بتائیں کہ دو پلوان اکھاڑے میں اتریں اور ایک اپنی بات منوال لے دوسرے سے، اس کا ڈیسیژن چینج کروا لے، تو تگڑا کون ہوا؟ جو ڈیسیژن چینج کرائے، یعنی عبد القادر جیلانی، اور کمزور کون ہوا؟ اللہ۔ یہی رزلٹ نکال رہے ہیں نا اس سے۔ ہاں یہی ہے۔ قرآن تو کہتا ہے کہ کوئی نبی بھی دھونس نہیں کہ کسی طرح اللہ تعالیٰ کے اوپر کر سکتا، کوئی شخص اللہ کے حضور کسی کی سفارش نہیں کر سکتا مگر اس کے اذن سے۔ سورہ الزمر میں آیا کہ اے نبی، جن کے لیے عذاب کا فیصلہ ہو چکا، کیا تم انہیں آگ سے بچا لو گے؟ اتنی بڑی بات۔ سورۃ البقرہ میں آیا اے نبی، ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے لوگ جہنم میں کیوں چلے گئے، آپ کا کام صرف دعوت پہنچانا۔ سر کتابوں کا خدا تو بڑا ڈٹ ہے، وہ تو گفتگو اس سٹائل میں کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ کیا، میرے قریب بھی کسی کو نہیں لے کے آ۔ پھر نبی علیہ السلام کے مبارک زبان سے کہلوایا جا رہا ہے قل ارائیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم۔ اے نبی تم فرماؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے ساتھیوں کو، میرے اصحاب کو ہلاک کر دے، یہ بفرض محال سمجھانے، تو بتاؤ کافر اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ ان کو کون بچانے والا ہوگا؟ یعنی ہم بھی اس چیز سے ڈرتے ہیں کہ ہم بھی اللہ کی نافرمانی کریں تو اللہ ہمیں بھی پکڑ سکتا ہے۔ قرآن میں 3 دفعہ یہ آیت آئی، میں نے کئی دفعہ ریپیٹ کی ہے، سورہ الزمر میں، سورہ یونس میں، سورۃ الانعام میں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے کہلوایا ہے قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ اے نبی تم فرماؤ
کہ مجھے تو خود اس بات کا خوف ہے کہ بالفرض اگر میں بھی اپنے رب کی نافرمانی کروں تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پڑے گا۔ تو یہ غلوف والا مسئلہ آپ دیکھیں انبیاء کے ساتھ ہی ہوا ہے۔ ظاہر ہے انبیاء کو ہی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے گا، اللہ کے نیک بندوں کو، ظاہر ہے اللہ کے دشمنوں کو تو نہیں ٹھہرایا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں ڈیوینٹی کلیم ہوئی ہے نا، اور ہمارے نبی علیہ السلام پہلے ہی خبردار کر رہے ہیں، صحیح بخاری میں حدیث ہے، دیکھنا میری اس شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے کیا، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا۔ پہلے تشیع میں یعنی اس طرح ایک اسکالر